مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے۔ اگر اس کام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقین کو حرکت میں لانے کے لیے ہے۔ یعنی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو حرکت دے کر اس میں کمال پیدا کرنا، ایمان کو حرکت دے کر اس میں کمال پیدا کرنا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہماری ساری محنت کا اصل مقصد ہے کہ جتنے مسجد کے باہر ظاہری نقشے پھیلے ہوئے ہیں، حکومت کا نقشہ، تجارت کا نقشہ، زراعت کا نقشہ، سرمایہ داری کا نقشہ، ان سارے نقشوں سے امت کو نکالو اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے ان سارے نقشوں کا انکار کرو۔ سمجھتے تھے اگر مسلمان مسجد میں ان سارے نقشوں کے خلاف نہیں جڑے گا تو یہ سارے کے سارے نقشے مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ سارے نقشے سنو دھیان سے، سمجھتے تھے میرے سارے نقشے مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا حضرت کا، سنو گا غور سے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر باہر کے نقشوں کا انکار کر کے مسجد میں نہیں آؤ گے اور یہاں آ کر باہر کے نقشوں کا انکار نہیں کرو گے تو مسجد بھی ایک کمائی کا نقشہ بن جائے گا۔ سمجھتے تھے اگر نقشوں کے خلاف مسجد میں ایمان کے حلقوں میں نہیں جڑے گا تو پھر مسجد بھی ایک نقشہ بن جائے گا۔ یا تو یہ مسجد میں آ کر اللہ کے غیر سے سوال کر بیٹھے گا، یا مسجد میں آ کر اپنی چیز کا اشتہار کرے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ باہر کے سارے نقشوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ تم کالجوں میں جاؤ گے، اسکولوں میں جاؤ گے، وہاں یہ پڑھایا جائے گا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ تم گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو نکالو ان نقشوں سے۔ ہمارے گشت کا مقصد ہے نقشوں کے ماحول سے نکالنا اور مسجد میں لا کر نقشوں کے خلاف یقین بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ گشتوں کے ذریعے نقشوں سے نکالنا، گشتوں کے ذریعے نقشوں سے نکالنا، سارے مسجد سے باہر کے جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں سے نکالنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر ان سارے نقشوں کے خلاف یقین بنانا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ میرا بہت دل جاتا ہے، اللہ کرے ہر گشت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ میرا گشت وہ نقشوں کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کرنا، یہ میرے گشت کا مقصد ہے۔ ہر گشت کرنے والا یہ سمجھ لے، ہر گشت کرنے والا یہ سمجھ لے، کیونکہ صحابہ کرام کے گشت کا مقصد ہی یہی تھا۔ غور نہیں کرتے اصل میں صحابہ کے قصوں پر، اور حضرت صحابہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وہ تو ہم سے متعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت صحابہ پڑھو تو معلوم ہو کہ حضرت نے صحابہ کے ایمان کے حلقوں پر جمع ہونے کے لیے صحابہ پر گشت کو کیسے بیان کیا ہے، کہ صحابہ پر کیسے گشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو امت سمجھتی ہے کہ صحابہ صرف کافروں کو دعوت دیتے تھے، جو اسلام قبول کر لے ان کو کلمہ پڑھا دیتے تھے، جو نہیں قبول کر لیتے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ امت صحابہ کو جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں کیا کرتے تھے، آپس میں کیا کرتے تھے، یہ امت نہیں جانتی۔ امت صرف یہ جانتی ہے کہ صحابہ کافروں کو دعوت دیتے تھے، جو قبول کر لیں اسلام انہیں کلمہ پڑھا دیں، جو اسلام سے انکار کریں انہیں مار دیں، بس۔ اس سے زیادہ امت نہیں جانتی کہ صحابہ پر کیا محنت تھی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ تھا کام کہ ان کو نقشوں کے ماحول میں سے نکالو اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو اور یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ۔
یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ، کیونکہ باہر کے سارے نقشوں میں نقشے ہی معبود بنے ہوئے ہیں، باہر کے سارے نقشوں میں نقشے ہی معبود بنے ہوئے ہیں، ہر شخص نقشے کو آگے رکھ کے چل رہا ہے، اللہ اور اس کے احکام کو سامنے رکھ کر نہیں چل رہا۔ جتنا اللہ کی توحید کو بیان کرو گے اتنا ہی نقشوں کا یقین کمزور پڑتا جائے گا، جتنا اللہ کی توحید کو بیان کرو گے نقشوں کا یقین کمزور ہوتا جائے گا۔